حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کو 6 غم ضرور ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ مومن ہمیشہ ان 6 غموں کے اندر، 6 فکروں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے اور وہ پھر آخرت کے اندر پورا کامیاب ہوتا ہے. اگر ان 6 فکروں میں سے کسی 1 2 4 فکروں کے اندر بھی کمی ہے تو سمجھو کہ آخرت کے اعتبار سے وہ پورا کامیاب نہیں ہے. پہلا غم اور فکر مومن کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے اہل و عیال، میرا مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور اس بات کے اندر وہ ہر آن کڑا پہرا دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے ہیں، بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا ہے. گھر والی کہنے لگے کہ دل چاہتا ہے کچھ شیرینی کو میٹھا کھائیں، تو کہا کہ بھی جتنی کی میری تنخواہ ہے بیت المال سے جو مجھے ملتی ہے اس میں اگر ہو سکتا ہے تو کر لو، اس سے زیادہ کہ میرے اندر گنجائش نہیں ہے. اچھا، انہوں نے کیا کیا، پہلے کم ملتا تھا، پہلے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا، اور زیادہ اپنے آپ کو تنگ کر دیا. تھوڑی ایک وقت کی بھوک تھوڑی سی اپنے آپ کو دے دی، تھوڑے سے جمع کر لیا، اور اس کا انہوں نے ایک میٹھا کوئی بھی سویٹ ڈش بنا لی انہوں نے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر آئے، گھر آ کر دیکھا، ان کے سامنے جب پیش کی گئی تو کہنے لگے یہ کہاں سے؟ تو اہلیہ کہنے لگیں کہ میں نے کچھ وقت کا کھانا کم کر کے جو پیسے جمع ہوئے یہ میں نے اس کا میٹھا بنایا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اٹھایا سارا، اور سارا جا کر بیت المال میں جمع کر دیا، اور کہا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اتنا ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتا ہے، لہذا بیت المال کے جو اس وقت منشی تھے ان سے کہا کہ آئندہ کے لیے میری تنخواہ میں اتنا کم کر دو. تو یہ تھے میرے دوستو اپنے گھر والوں کے اور اپنی زندگی پر کڑا پہرا دینے والے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بیت المال کے اندر خوشبو آئی کسی علاقے سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بیت المال عوام کا مال ہوتا ہے تو لہذا یہ تقسیم کی جائے. تو ان کی گھر والی کہنے لگی کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں. فرمایا کہ نہیں، تقسیم کوئی اور کرے گا. کیوں کوئی اور تقسیم کرے گا؟ فرمانے لگے کہ تقسیم کرنے کے دوران جو تمہارے ہاتھ پر خوشبو لگے گی، میں اتنی سی خوشبو بھی بیت المال سے لینے کا روادار نہیں. اس قدر احتیاط. تو آج انسان دنیا کے اندر جتنا زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ یا اس کا اپنا مال ہوتا ہے کہ اس کو مال بڑھانے کا شوق ہے، یا اس کی بیوی ہوتی ہے، یا اس کے بچے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے مال پہ مال جمع کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے.